الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، آج حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کی اس پروقار تقریب میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم آپ کی تعلیمات کو آپ کی ہی کتاب شورۂ آفاق کتاب کشف المحجوب سے فقر کے عنوان سے بیان کریں گے کہ فقر کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کے سامنے حضرت علامہ اقبال درویش لاہوری کے چند اشعار کا ترجمہ جو آپ نے حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کیے، وہ عرض گزار ہوتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ شاعر مشرق نے کس طرح اولیاء کاملین کی تعریف و توصیف کی ہے۔ جس طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں اپنا ہدیہ عقیدت پیش کیا، اسی طرح آپ نے حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بھی اپنا نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ صوفیاء کرام اور اہل اللہ اور اولیاء کاملین کے ماننے والے تھے اور ان کے ساتھ اپنا تعلق اور نسبت قائم کرنے والے تھے۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ سید حجویر مخدوم امم، سید حجویر مخدوم امم، جو سید حجویر ہیں علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ داتا سرکار ہیں، وہ امتوں کے مخدوم ہیں۔ مخدوم وہ ہوتا ہے جس کی خدمت کی جائے، خادم وہ ہوتا ہے جو خدمت کرنے والا ہے، اور مخدوم وہ ہوتا ہے جس کی خدمت کی جائے۔ یعنی سید حجویر جو ہیں یہ امتوں کے مخدوم ہیں۔ کئی قوموں کئی ملتوں نے آپ کی خدمت میں اپنی نیاز پیش کی ہے، آپ کی بارگاہ میں حاضریاں پیش کی ہیں۔ میں آپ کو آسان الفاظ میں بیان کروں گا، ہر لفظ کا ترجمہ بیان کروں گا، تشریح بیان کروں گا تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ اتنی عالی شان بارگاہ میں اتنے عالی شان بندے کا نذرانہ عقیدت بھی کتنا عالی شان ہے، اور علم والے اور روحانیت والے تصوف والے اولیاء اللہ کی بارگاہ میں کس شان کے ساتھ اپنی نیاز اپنا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر را حرم۔ اے ذرا آواز میں سنو، تھوڑا سیٹ کرو۔
گونج زیادہ ہے تو چلو واپس آنے والا مرکز او پیر سنجر را حرم کہ ان کی جو مرکز پاک ہے، ان کی جو قبر انور ہے، وہ پیر سنجر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو پیر سنجر کہتے ہیں، کیونکہ آپ سنجر کے رہنے والے تھے، جو ادھر وسطی ریاستوں میں ہے، یہ جو کرغزستان ہے، تاجکستان ہے، اس علاقے میں سنجر کا علاقہ افغانستان کے لیے۔ مرکز او پیر سنجر را حرم، آپ کی مرکز انور جو ہے، آپ کی جو قبر انور ہے، وہ پیر سنجر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے حرم کا درجہ رکھتی ہے۔ آپ نے وہاں پہ چلہ کشی کی، چلہ کیا، اور روحانی فیض داتا صاحب سے حاصل کر کے پورے ہندوستان میں اس فیض کو تقسیم کیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں بند ہائے کوثار آسان گسیخت، بند ہائے کوثار آسان گسیخت، آپ نے پہاڑوں کے کھٹن راستے آسان کر دیے۔ اس کا مطلب ہے آپ نے تصوف کی مشکل ترین راہوں کو آسان بنا دیا اپنے روحانی فیض کے ساتھ۔ وہ کھٹن راستے جو پہاڑوں کی طرح جن کا طے کرنا مشکل تھا، داتا علی حجویری نے اپنی نظروں کے نور سے ان کو آسان بنا دیا۔ جس طرف نظر کر دی ایمان کی دولت اس کے حوالے کر دی۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں بات؟ بند ہائے کوثار آسان گسیخ، در زمین ہند تخم سجدہ ریخت، آپ نے ہندوستان کی زمین میں سجدوں کو کاشت کیا، سجدوں کی تخم ریزی کی، سجدوں کے بیج کو بویا۔ یہاں آپ نے اپنے روحانی فیوز و برکات سے اسلام ایمان لوگوں کے سینوں میں پیدا کیا، اور پھر کیا ہوا؟ وہ لوگ جو بتوں کے آگے سجدہ کرتے تھے، وہ اللہ کے آگے جھکنے والے بن گئے۔ یہ ہے اللہ کے ولیوں کی شان۔ اللہ کے ولی جس پہ نگاہ کر دیتے ہیں، اس کی قلبی کیفیات کو بدل دیتے ہیں۔ وہ جو دنیا کے آگے سجدہ ریز ہونے والا ہوتا ہے، وہ اپنے رب کے آگے سجدہ کرنے والا ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ عہد فاروق از جمالش تازہ شد، عہد فاروق حضرت عمر فاروق کا عہد، آپ کا شاندار عہد، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شاندار عہد۔ آج بہت سارے لوگ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ آپ کو نعوذ باللہ من ذالک حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل نعوذ باللہ قرار دیتے ہیں۔ آپ سوشل میڈیا پر جا کے دیکھیں۔ میں یہ سوشل میڈیا کا ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں، آپ اس سے متاثر ہیں اور ہوتے ہیں۔ ہمارے نوجوان وہاں پر لکھی ہوئی تحریروں کو پڑھتے ہیں، اور وہ بھی جب کثرت سے یہ لکھا جاتا ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل ہیں، تو پھر بہت جب کثرت سے لوگ پڑھتے ہیں تو ان کے دلوں میں اگر یقین نہیں ہوتا تو شک ضرور پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ قاتل ہیں۔ یہ الگ داستان ہے، انشاءاللہ کسی وقت میں بیان کروں گا، لیکن اتنا بتا دینا لازم اور ضروری ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ جو الزام ہے، یہ اہل سنت و جماعت کی کتابوں سے نہیں ہے، بلکہ تشیع اور روافض کی کتابوں میں یہ الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ آج ہمارے اہل سنت و جماعت کے اندر بھی ان چیزوں کو بیان کیا جانے لگا ہے، جس کی وجہ سے یہ کہتے ہیں یہ جی اہل سنت میں کے عالم نے یہ کہہ دیا۔ اہل سنت کے کس عالم نے کہا؟ فضل ہمدرد نے کہہ دیا، یاسین رافضی نے کہہ دیا، اور وہ فرید ہے، ڈاکٹر فرید، وہ سب کے سب روافض کے عقائد اور نظریات کو پھیلانے والے لوگوں کو اہل سنت و جماعت کا لیبل لگا کے بتا دیا جاتا ہے کہ یہ تو اہل سنت و جماعت کے عالم کہہ رہے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا کوئی عالم اس چیز کو بیان نہیں کرتا۔ کیوں؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ الزام نہ صرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کی شان میں گستاخی ہے، ان کی شان میں بے ادبی ہے، بلکہ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان میں بھی گستاخی اور بے ادبی ہے۔ اور نعوذ باللہ من ذالک اگر اس واقعہ کو صحیح اور درست مان لیا جائے تو حضرت مولا علی سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام عائد ہوتا ہے کہ ان کے سامنے ان کی موجودگی میں سیدہ فاطمہ الزہرا دختر رسول جگرے ٹکڑے رسول کو مارا پیٹا گیا، ان کو زخمی کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا، اور حضرت مولا علی ان کو دیکھتے رہے اور انگلی تک نہیں اٹھائی ان کے خلاف۔ یہ واقعہ کو اگر درست تسلیم کر لیا جائے تو یہ بالواسطہ طور پہ حضرت مولا علی کی بزدلی اور دختر رسول کی بے حرمتی پر خاموشی اختیار کرنے کا الزام عائد ہوتا ہے۔ پھر اگر تم اس طرح کرتے ہو تو تمہارا ایمان کدھر جاتا ہے؟ اے لوگو، غور و فکر کرو، اپنے دین کو بچاؤ۔ اہل سنت و جماعت کے عقائد اور نظریات اتنے اعلی شان ہیں کہ ان کی زد کسی پر بھی نہیں پڑتی۔ بات درمیان میں اور ہو گئی، لیکن یہ چیزیں بتانی اس لیے ضروری ہیں کہ یہ ہمارے علماء کرام آپ کو نہیں بتاتے ہیں، جن کا حق ہے کہ وہ آپ کو یہ عقیدے بتائیں۔ آج ہماری محفلیں کیا ہے؟ آج ہماری مجلسوں میں کن کو بلایا جاتا ہے؟ آج اہل سنت و جماعت کے سٹیجوں پر ان لوگوں کو بلایا جاتا ہے، ان ناخوانوں کو بلایا جاتا ہے۔ ابھی یہ ہمارے بھائی حاکم کا پڑھ رہے تھے، کلام پڑھ رہے تھے۔ حاکم تو رافضیت کے نظریات اور عقائد رکھنے والا ہے۔ آپ آئندہ اس طرح کے نعت خوانوں کا جو رافضیت کی بو رکھنے والے لوگ ہیں ان کا کلام ہمارے اہل سنت و جماعت کے سٹیجوں پر نہ پڑھنے دیا کریں۔ مولویوں تسی بھی کوئی ہمت کرو، ساریاں گلاں میرے کو نہیں کرانی ہونی نے۔ گردن اتر جائے، حق بات بیان کرو، سچی بات بیان کرو، اور اپنے دین کو بچاؤ، اپنے ایمان کو بچاؤ۔ مر تو جانا، ایک دن مر جانا ہے کہ نہیں مرنا؟ کوئی آج تک زندہ رہا ہے جڑا آیا دنیا تے؟ پھر بندہ ایمان نال کیوں نہ جاوے؟ دنیا تے ایمان نال کیوں نہ جاوے؟ او مرنا تے ہے تے پھر مرے تے حق نال مرے، بزدلاں دی تے بے ایمانہ دی موت مر کے کی مرنا؟ آپ نے فرمایا عہد فاروق از جمالش تازہ شد، ان کے جمال سے، آپ کے جمال سے، داتا علی حجویری کے جمال سے عہد فاروق کی یادیں تازہ ہو گئی۔ حق سے حرف او بلند آواز شد، آپ کی کلام سے حق کا آواز، حق کی آواز بلند ہو گئی۔ پاسبان عزت ام الکتاب، آپ ام الکتاب یعنی قرآن مجید کی عزت کے پاسبان بنے۔ داتا علی حجویری اور اہل سنت کا کوئی ولی کامل جاہل اور ان پڑھ نہیں ہوا، سارے عالم دین ہوئے، سارے عالم دین ہوئے۔ کوئی ایک نام لو جو دنیا سے ان پڑھ ہوا اور وہ اہل سنت کا ولی ہوا۔ جہالت اہل سنت و جماعت کا خاصہ نہ تھی، علم خاصہ تھا۔ آپ نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں اہون ٹھیک ہو گیا نا، پاسبان عزت ام الکتاب از نگاہش خانہ باطل خراب۔ آپ ام الکتاب یعنی قرآن مجید کی عزتوں کے پاسدار تھے، اور آپ کی نگاہ سے ہائے ہائے اللہ کے ولی کی نگاہ پڑ گئی، جس طرف باطل کا خانہ خراب ہو گیا حق کا آواز بلند ہو گیا، حق کی آواز بلند ہو گئی۔ حق کی آواز بلند ہو گئی اور باطل کا خانہ خراب ہو گیا۔ پاجی اگے آ جاؤ، تسی لیٹ آئے ہو تو جرمانہ ویسے ہونا چاہیے نا، تو انہوں سب تو پیچھے بٹھانا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں خاک پنجاب، غلام صابر ذرا توجہ فرمانا، خاک پنجاب
از دم او زندہ گشت، خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، پنجاب کی زمین آپ کے دم سے زندہ ہو گئی۔ آپ کے وجود پاک نے، آپ کے وجود پاک نے پنجاب کی زمین کو زندہ کر دیا۔ ایک بہت بڑے عالم دین تھے، حضرت سیدنا بابو جی رحمۃ اللہ علیہ گولڑوی کے مرید ہیں، اور بہت بڑے عالم دین تھے، مولانا نام ذہن میں نہیں آ رہا، ہزاروی، مولانا ہزاروی کے نام سے تھے، شکور ہزاروی کے والد۔ وہ فرمایا کرتے تھے، چورا شریف ہر سال بورس پہ جاتے تھے، اور وہ فرماتے تھے کہ پاکستان پر دو قبریں، پنجاب پر، وہ کہتے تھے پنجاب پر دو قبریں حکومت کر رہی ہیں۔ وہ کہتے تھے پنجاب پر دو قبریں حکومت کر رہی ہیں، ایک قبر داتا علی اجویری کی ہے، دوسری قبر بابا جی خواجہ نور محمد کی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، آپ کے دم سے، آپ کے جان سے، آپ کی وجود پاک سے پنجاب کی خاک زندہ ہو گئی، زمین پنجاب زندہ ہو گئی۔ اور پھر کیا ہوا؟ صبح ماہ از مہر او تابندہ گشت، ان کے روشن سورج کی وجہ سے ہماری صبح روشن ہو گئی۔ پھر فرماتے ہیں عاشقو ہم قاصد تیار عشق، آپ فرماتے ہیں وہ دین حق کے عاشق بھی تھے اور عشق کے ہمہ وقت تیز رفتار قاصد بھی، یعنی وہ خود بھی عاشق رسول تھے، اللہ کے عاشق صادق تھے، اور بڑی تیز رفتاری کے ساتھ عشق رسول کو فروغ دینے والے تھے۔ از جبینش آشکار، از جبینش آشکار اسرار حق، اسرار عشق، از جبینش آشکار اسرار عشق، آپ کی پیشانی سے عشق کے اسرار و رموز ظاہر ہوتے تھے۔ حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو ضرور بیان کروں گا، کیونکہ ہمارے ہاں ان بزرگوں کو مانا جاتا ہے، ان کی قبروں پہ حاضریاں دی جاتی ہیں، ان کے فیض کے دعوے کیے جاتے ہیں، لیکن ان کی تعلیمات ہمارے سٹیجوں پر بیان نہیں کی جاتی۔ داتا علی حجویری کا عقیدہ کیا تھا یہ کسی کو معلوم نہیں۔ داتا علی حجویری سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے تھے یہ کسی کو معلوم نہیں۔ داتا علی حجویری حضرت سیدنا عمر فاروق کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے تھے یہ کسی کو معلوم نہیں، کوئی بتاتا نہیں ہے۔ عثمان غنی کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے تھے کوئی نہیں بتاتا، مولا علی کے بارے میں کوئی نہیں بتاتا، امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں کوئی نہیں بتاتا، ایمان ابو طالب کے بارے میں کوئی نہیں بتاتا۔ لوگ ایمان ابو طالب کے دلائل دیتے ہیں، مانتے ہیں ہم ابو طالب کو جو ہے نا وہ ایمان کا اثبات کرتے ہیں، لیکن ان کو معلوم نہیں کہ داتا علی حجویری نے ایمان ابو طالب کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ یہ کون بتائے گا آپ کو یہ بات؟ داتا علی حجویری کا عرس ہوتا ہے، کبھی کسی نے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے عقائد کو اس عرس پہ بیان کیا ہے؟ کسی نے بھی نہیں کیا، ادھر ادھر کی باتیں سنا کے چلے جاتے ہیں۔ تسی تو بالکل ٹھنڈے ٹھار ہو گئے ہو۔ میں نے تو داتا علی حجویری کے عقائد بیان کیا، اللہ تو بیان ہی نہیں کیتے، صرف اشارہ کیتا ہے۔ تسی بالکل کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ سوشل میڈیا سے متاثر ہیں، آپ نے کتابیں نہیں پڑھی۔ کتابیں پڑھا کرو، کتاب پڑھا کرو تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ ہمارے اسلاف کیا عقیدہ رکھتے تھے، ان کے عقائد کیا تھے۔ یہ کتابوں سے آپ کو ان کی کتابوں سے بات ملے گی۔
امام اعظم کا کیا عقیدہ تھا، یہ آپ کو ان کی کتابوں سے بات ملے گی، لیکن وہ بتاتا کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر بتائیں تو کہتے ہیں یہ تو جی ناسبی ہو گیا، یہ تو خارجی ہو گیا، یہ تو بغض اہل بیت والا ہو گیا، یہ تو مولا علی کے خاندان سے بغض رکھنے والا ہو گیا۔ ہم ناسبی ہونے کے فتووں کے ڈر سے حق بیان کرنے سے باز آ گئے۔ اہل سنت و جماعت کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے اوپر ناسبیت کا جو فتوہ لگانے والے لوگ ہیں، جو رافضی فتوہ لگاتے ہیں، رافضی فتوہ لگاتا ہے اہل سنت پر ناسبی ہونے کا، اور اہل سنت و جماعت ڈر جاتے ہیں، وہ حق بیان نہیں کرتے۔ اور کیوں ڈر دے ہو؟ اور رب کو لو ڈرو، بندے کو کیوں ڈر دے ہو؟ فتوے کو کیوں ڈر دے ہو؟ ادھر کہتے ہیں وہ جی ہزاروں علماء نے، حالانکہ یہ بات جھوٹ ہے، ہزاروں علماء نے امام حسین کے باغی ہونے کا فتویٰ دیا تھا، اس کے کوئی تاریخی ثبوت موجود نہیں ہے۔ ادھر تو کہتے ہیں امام حسین پر ہزاروں علماء نے فتویٰ دیا تھا اور وہ نہیں ڈرے تھے، تم ایک مولوی کے فتوے سے ڈر جاتے ہو، کیوں جی؟ گلاں کریے ذرا کھلیاں کھلیاں واضح واضح، تاں تو انہوں پتہ تے لگے یار کوئی پیر آیا سی، اس نے کوئی سچیاں گلاں تے دسیاں، باقی تو سارے قوالیاں کولیاں کر کے نعتاں سنا کے ادھر ادھر دیاں مار کے آ گئے۔ یاد رکھو ان علماء کو اپنے سٹیجوں پر دعوت دو جو آپ کو عقائد اہل سنت سے آگاہ کرتے ہیں، جو آپ کو راگ رنگ سناتے ہیں، ان کو اپنے سٹیجوں پر نہ آنے دو۔ اس سے بہتر یہ ہے کسی میراثی کو بلا لیا کرو، وہ آپ کو بہتر راگ رنگ سنائے گا، وہ آپ کو بتائے گا کہ اس کے کیا فنی نکات کیا ہیں۔ آپ لوگوں کو بلا لیتے ہو جو آپ کے کانوں کو ذرا تھوڑا سا رس گھولتے ہیں اور آپ خوش ہو جاتے ہیں کہ جی واہ واہ جی بڑی جی لہریں سنائیاں، بڑیاں جی سنا ماریاں۔ اور اللہ کا واسطہ ہے کوئی دین سیکھو، مسلمان ہو، مومن ہو، دین کی بات کرو۔ داتا علی اجویری ارشاد فرماتے ہیں معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کی راہ میں درویشی کا مقام بلند ہے، ترجمہ عرض کر رہا ہوں، اور درویشوں کی بڑی عزت و توقیر آئی ہے۔ یہ داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو کشف المحجوب ہے یہ اصل فارسی میں لکھی ہے اور باقی لوگوں نے اس کے تراجم کیے ہیں۔ بڑا دل کرتا ہے کہ کبھی موقع ملے تو اس کی شرح بھی بیان کر دی جائے۔ آج میں فیصل آباد سے آتے ہوئے راستے میں اس کے بارے میں غور و فکر کرتا ہوں، پھر میں نے اس سے مختلف طریقوں کو سوچا ہے۔ میں نے سوچا ہے کہ کاش کہ ہماری جماعت خدا میں اہل سنت کو اللہ تعالیٰ اتنی عقل عطا فرما دے کہ وہ اس طرف آئیں، یہ جو درس و تدریس ہے اس طرف آئیں، اور کوئی ایسا انتظام ہو کہ میں بولتا جاؤں، کشف المحجوب کی شرح بیان کرتا جاؤں اور ریکارڈ کرتے جائیں اور اس کو لکھتے جائیں، وہ شرح بن جائے گا۔ اس طرح میرے لیے لکھنا مشکل ہے کیونکہ میں شرح مکتوبات شریف میں مصروف ہوں۔ آپ لوگ محفلوں میں مشغول ہونے کے بجائے اس طرح کی درس و تدریس کے اپنے آپ کو مشغول کریں۔ سمجھیں بات کہ نہیں؟ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، وہ فقراء جو اللہ کی راہ میں قید کر دیے جائیں، اللہ کی راہ میں بند ہو جائیں، وہ ان کا آنا جانا ادھر ادھر جانا آنا بند ہو جائے، وہ ایک آستانے پر بیٹھ جائیں، ایک جگہ پہ بیٹھ جائیں اور اللہ اور اس کے رسول کی آواز کو بلند کرنے لگیں۔ ویسے تو اس کے براہ راست معنی ہے کہ وہ قید کر لیے جائیں، ان کے لیے ہجرت کرنا مشکل بنا دیا جائے، لیکن میں اس کا ایک مرادی معنی یہ بیان کر رہا ہوں کہ وہ لوگ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ کے طرف لوگوں کو بلانے کے لیے اپنے ایک آستانے پر، اپنے ایک مقام پر، اپنی ایک کٹیا میں، ایک جھگی میں بیٹھ جائیں اور لوگوں کو اللہ کا راستہ دکھانے لگے۔ فرمایا لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین پر چلنے پھرنے کی استطاعت نہ رکھتے ہوں۔ یحسبہم الجاہل اغنیاء، جو جاہل ہے وہ ان کو غنی سمجھتے ہیں۔ جاہل جو ہیں، ناواقف لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑے فقیر، بڑے درویش، بڑے مال والے نے،
وَمِنَ التَّعَفُّفِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ، اور جاہل و ناواقف لوگ ان کی بے نیازی کے باعث انہیں دولت مند سمجھتے ہیں۔ من التعفف، ان کی بے نیازی، وہ کسی کے مال کی طرف نہیں دیکھتے، کسی کو لالچ نہیں کرتے، کسی کے لیے دولت کے طلبگار نہیں ہوتے کہ میں ہوں اپنے مریدوں کو آیا ان مینوں نذرانے دین گے، مینوں ان 50,000 روپے دین گے، میں انہوں لے کے چلے جاؤں۔ کیوں جی باجی لوگ کہندے نے اسی پیراں نوں 50,000 روپے دینے رہے ہیں، او مینوں وکھاਣ نہ کتھے دینے رہے نو پیراں نوں، او کیڑے پیراں نوں 50,000 روپے دینے، او پیر تو تانوں دے کے جاندے رہے نے، اللہ نے او بندے ہو میاں صاحب پیر تانوں پیسے دے کے جاندے رہے، گدیاں نہیں گڈیاں دتھیاں دی دتھیاں تواڈے ناتخانہ تے تواڈے مولیاں تے اس طرح سٹ کے او چلے جاندے رہے، تسی کہندے ہو 50,000 روپے دیتا، 1,00,000 روپے دیتا، او دسو حساب لا کے تانوں واپس کر دیئے۔ آپ یقین جانیے ایویں گل وچوں گل آ گئی تے میں تانوں دسنا ایک باری میری زندگی ایسا واقعہ بھی ہویا کہ میں ایتھے آیا پیسے لٹاندیاں محفلاں چ پیسے لٹاندیاں میرے کول واپسی دا کرایہ جیب وچ نہیں رہے، میں حاجی صاحب کو ادھار لے کے گیا۔ آپ نے فرمایا یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، ان کے ظاہری حالات کی وجہ سے، ان کے بے نیازی کی وجہ سے کہ وہ کسی کی مال و دولت اسباب کوٹھیاں کاراں دی طرف دیکھ دے نہیں، لوگ اپنی اس ناواقفی دی بنیاد تے انہوں بڑا مالدار سمجھ لیندے نے۔ آپ نے فرمایا ان درویشوں کے لیے ہے جو اللہ کی راہ میں معصور اور بند ہوں، زمین میں گھومنے کی استطاعت نہ رکھتے ہوں، جاہل و ناواقف لوگ ان کی بے نیازی کے باعث انہیں دولت مند سمجھتے ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں اللہ رب العزت ایک مثال دیتا ہے کہ مثلا ایک عبد مملوک ہے، ایک غلام بندہ ہے، لا یقدر علی شیء، وہ کسی چیز کی کوئی چیز بھی ملکیت نہیں رکھتا، اسے اپنی کسی چیز کی کسب پر کمائی پر کوئی قدرت حاصل نہیں ہے، وہ بھی درویش ہے۔ فرمایا کہ تتجافا جنوبہم، یعنی فقراء کی شان میں تتجافا جنوبہم عن المضاجع، وہ اپنی پشتوں کو رات کے وقت بستروں سے الگ رکھتے ہیں، یدعون ربہم خوفا و طمعا، وہ اپنے رب کی بارگاہ میں اس سے دعائیں کرتے ہوئے اور اس سے التجائیں کرتے ہوئے ساری رات گزار دیتے ہیں۔ یہ فقراء کی نشانی ہے۔ نیز آپ فرماتے ہیں نیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نے فقر اختیار کیا اور فرمایا اللہم اخجینی مسکینا وانتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، کہ مجھے زندہ رکھ تو مسکینی میں زندہ رکھ، اور مجھے موت عطا فرما تو مسکینی کی حالت میں موت عطا فرما، واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اور مجھے اٹھانا بروز حشر اٹھانا تو مجھے مسکینوں میں اٹھانا۔ نیز آپ نے یہ بھی فرمایا کہ حشر کے دن باری تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حشر کے دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے ادنو منی احبائی، کہ میرے محبت کرنے والوں کو میرے قریب کر دیا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئے گی، اللہ آواز دے گا ادنو منی احبائی، میرے قریب کر دو مجھ سے محبت کرنے والوں کو۔ اے درمیان تو فاصلے چھوڑو، والی نعرے نو چھوڑو، آج فقیر جوش چاہے۔
میرے اور میری محبت کرنے والوں کے درمیانی فاصلوں کو مٹا دیا جائے، ادنو منی، میرے قریب کر دیا جائے، میری محبت کرنے والوں کو میرے قریب کر دیا جائے۔ فَيَقُولُ الْمَلَائِكَةُ، پھر یہ آواز سن کے فرشتے کہیں گے مَنْ أَحِبَّاؤُكَ، یا اللہ تیرے نال محبت کرنے آئے کیڑے لوگ ہیں، سانو تو نہیں پتا، اور سانو پتا نہیں لگیا آج تک وہ کیڑے تیرے نال محبت کرنے آئے نے، کیونکہ محبت کا تعلق قلب سے ہے، اور علیم بذات صدور رب کی ذات ہے، اور قلب میں عشق الہی اور عشق مصطفیٰ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اللہ جانتا ہے اور بندہ جانتا ہے۔ اس لیے فرشتوں کو معلوم نہیں تھا کہ بندے محبت کرنے والے کون ہیں، یہ رب کو معلوم ہے کہ میرے ساتھ محبت کرنے والے کون ہیں، کیونکہ یہ دلوں کا معاملہ ہے، یہ ظاہری معاملہ ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جب پوچھیں گے کہ من احباؤک، یا اللہ تیرے محبت کرنے والے کون لوگ ہیں، یقول اللہ، اللہ ارشاد فرمائے گا الفقراء المساکین، یہ جڑے مسکین تے فقیر لوگ نے، اے میرے نال محبت کرنے والے نے، اے میرے قریب قریب انہوں لے آؤ۔ دیکھیں اللہ کے جو فقراء ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کی اسی سنت پر عمل کرتے ہیں، امیروں کو پیچھے کرتے ہیں، غریبوں کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں۔ اے فقیران دی نشانی جے، جڑے فقیر اللہ تعالیٰ دے مسکیناں تے غریباں نو اپنے کول بٹھا دیں او فقراء ون، جڑے امیراں نو کول بٹھا دیں او فقراء نہیں جے۔ جڑے وڈے وڈے گڈیاں دے لوگ آن انہیں دے دروازے کھولن تے غریبہ مسکینہ نو اپنے دروازے تو دھتکار دیں وہ فقراء نہیں ہوندے۔ فقیر وہ ہے جو اللہ کی سنت ادا کرتا ہے، فقیر وہ ہے جو رسول اللہ کی سنت ادا کرتا ہے۔ میں آگے بتاؤں گا آپ کو کہ رسول اللہ فقراء سے کس طرح محبت کیا کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس موضوع پر متعدد آیات و حدیث موجود ہیں اور اتنی مشہور ہیں کہ ذرائع ثبوت دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم کا جو طرز عمل ہے وہ بیان کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مہاجر درویش تھے جو حق تعالیٰ کے آداب بندگی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح پیروی حاصل کرنے کے لیے مسجد نبوی میں بیٹھے رہتے تھے۔ اے ذرا گل غور و فکر نہ سننے آلی تواڈے واسطے، تسی مسجدہ تو دور نسنے ہو، پیر آئے ہون تے پیر مسجد کلے اللہ ذکر کردے رہن، مرید گھراں جو بیٹھے ستے رہنے نے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مہاجر درویش تھے جو اللہ تعالیٰ کے آداب بندگی یعنی آداب عبادت اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح پیروی حاصل کرنے کے لیے مسجد نبی میں بیٹھے رہتے تھے تاکہ وہ وہاں پر نبی کریم علیہ السلام کی صحبت سے فیض یاب ہو کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری عجز و نیاز کا طریقہ سیکھیں اور رسول اللہ کے قریب رہ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ زندگی کو اپنائیں اور ان کی پیروی کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ فقر اور درویشی اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضری اور اللہ کے محبوب کے غلاموں کی بارگاہ کی صحبت اختیار کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں یہ لوگ تمام مشاغل سے کنارہ کش ہو تھے، ہر مباحثہ سے روگرداں تھے، گلہ نہیں کرنے سی بہت لوگ اسی تے چار بندے بہ جائیے تے گلہ ہی نہیں ساڑیاں مکدیاں، بحث مباحثے ہی نہیں مکدے، وہ کوئی بحث مباحثہ نہیں کرتے تھے، بس دروازے مصطفیٰ کی طرف دیکھتے رہتے تھے۔ نظریں لگائے ہوئے اصحاب صفہ، یہ اصحاب صفہ تھے،
بیٹھے رہتے تھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے اقدس کی طرف نگاہیں اٹھائے ہوئے دیکھتے رہتے تھے کہ کب مصطفیٰ کریم تشریف لائیں اور ہم آپ کا دیدار کریں، آپ کی صحبت میں بیٹھے۔ آپ فرماتے ہیں اور اپنی روزی کے لیے رازق مطلق کو کفیل بنائے ہوئے تھے، کوئی روزی روٹی دی فکر نہیں سی، کھاواں گے کتھوں، بچے نو کتھوں دیاں گے، بچے تو تھے ہی نہیں، دنیا داری سے الگ تھلگ، شادی شدی کوئی نہیں کی، بچے الگ، سب کو چھوڑ چھڑا کے بارگاہ مصطفیٰ میں آ گئے اور کہا کہ اب روزی روٹی کا بندوبست کرنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے، دینے والا اللہ ہے، تقسیم کرنے والا مصطفیٰ ہے۔ اور یقین کامل تھا نا، کامل یقین تھا، رزق کی تلاش کرنی چھوڑ دی تھی، ان کو اس بات پہ یقین کامل حاصل ہو گیا تھا کہ واللہ یوتی وانا قاسم، اللہ دیتا ہے تقسیم میں کرتا ہوں، یہ مصطفیٰ کا فرمان انہوں نے سن رکھا تھا کہ نہیں۔ پھر فرمایا کہ اور اسی پر توکل کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مصاحبت کرنے پر مامور تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اے میرے محبوب آپ ان کی مصاحبت اختیار کریں، انہوں فیض دو، ان کے پاس تشریف فرما ہو تاکہ آپ کے قلبی فیوزات برکات آپ کے سینے اقدس سے ان کے سینے اقدس میں منتقل ہو، تاکہ ان کے سینے سے جس کا سینہ لگ جائے وہ بھی نور علی نور ہو جائے۔ ہمارے صوفیاء کرام نے یہ کیا کہا؟ اسی وجہ سے کہا ہے کہ یہ علم تصوف جو ہے، یہ روحانیت جو ہے، یہ سینہ بسینہ منتقل ہونے والا علم ہے۔ یہ ایک سینے سے دوسرے سینے میں منتقل ہوتا ہے، یہ زبان سے منتقل ہونے والا علم نہیں ہے، یہ سینے سے سینے میں منتقل ہونے والا علم ہے۔ سینے سے سینے میں منتقل ہونے والے علم کو جس کے سینے میں منتقل کیا جا رہا ہو وہ جانتا بھی نہیں ہے کہ میرے سینے میں کیا علوم داخل کیے جا رہے ہیں، بس اپنے مرشد کے سامنے بندہ جا کے بیٹھ جاتا ہے، بس یہ مرشد کا کام ہے کہ اپنے مرید کو پتہ بھی نہ لگنے دے اور اس کو فیض یاب کر دے۔ یہ میرے محبوب کی سنت ہے، یہ میرے کریم آقا کی سنت ہے۔ آپ کو فرمایا گیا ان کی مصاحبت اختیار کریں اور ان کا قیام کا انتظام کریں، اور ان کے قیام کا، ان کے کھانے پینے کا انتظام سرکار کی ذمہ تھا۔ سرکار کے ذمہ کھانے پینے کا انتظام تھا۔ ساڑھے خانقاہ دے اندر کوئی چاند درویش بیٹھ جان تے اساں فکر پہ جاندی اسی انہوں نے روٹی کتھوں دیاں گے، انتظام کی کریں گے، پکاواں گے کی، کھاواں گے کی، کھلاواں گے کی، انجے کہ نہیں؟ سرکار نو اس دی کوئی فکر نہیں سی۔ 70-80 صحابہ کرام بیک وقت مسجد اقدس میں، دربار مصطفیٰ میں، دیار مصطفیٰ میں تشریف فرما ہوا کرتے تھے، اور کوئی فکر نہیں تھی کہ ان 70-80 لوگوں کو کھانا کون کھلائے گا، کس طرح کھلائیں گے، کون پکائے گا، کون بنائے گا۔ لوگ اپنے سروں پر ٹوکرے اٹھا کے کھانے کے بارگاہ مصطفیٰ میں لے آتے تھے، سرکار ان کو تقسیم کر دیا کرتے تھے، کھاؤ۔ ہائے ہائے، چنانچہ خدا عز و جل نے فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو لوگ صبح و شام اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، ان کی طرف سے اپنی نظر کرم کو نہ ہٹائیں۔ یہ آپ کی نظروں کے بھکاری ہیں، آپ کی نظروں کے محتاج ہیں، آپ کا دیکھنا ہی ان کے لیے سب سے بڑی دولت ہے، آپ کا دیدار ان کے لیے دولت ہے۔ یہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، رب کی بارگاہ میں نیاز پیش کرتے ہیں، اے میرے محبوب
तुसी इन्हां दे कोल बैठे रहंदे हो, ये तुहानूं वेख वेख के रजदे रहंदे ने। हमारे क़िबला आलम सूफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह, हमने अपनी ज़िंदगी में देखा कभी उन्होंने अमीरों को अपने पास नहीं बिठाया, हमेशा वो गरीबों को अपने पास बिठाते रहे। अमीर आते थे उनके पास मिलने के लिए, वो कहते थे अगे बड़े पीर रहते ने, उन्होंने को चले जाओ, बड़े पीर अगे ने, अगे चले जाओ। मैंने पूछा आप इनको क्यों अपने पास नहीं बिठाते? कहते हैं ये अमीर लोग होंगे ने, इन्हां दी डिमांडा भी अलग होंदियां, ये कहने सानू अलग कमरे देते जान, बखरे खाने खिलाए जान, इस वास्ते साढ़े कोल फकीरां कोल इन्हां दी डिमांडा पूरियां नहीं कीतियां जानियां, इस वास्ते असीं इन्हां नूं उत्थे भेज देने आ जिथे इन्हां दी डिमांडा पूरियां होंदियां। दरवेश और फकीर तो इस तरह सोचते हैं। आप फरमाते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ कहीं भी उनमें से किसी को देखते तो फरमाते मेरे माँ बाप इन पर निसार। लोग कहते सी या रसूल अल्लाह साढ़े माँ बाप तुहाडे ते कुर्बान। सरकार जिस वक्त इन्हां दरवेशां नूं वेखदे सी कहने सी मेरे माँ बाप इन्हां ते निसार। तो फिर उनकी खुशकिस्मती का, उनकी इज्जतों की बुलंदी का कौन अंदाज़ा कर सकता है जिनको सरकार कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए कि मेरे माँ बाप आप पर निसार। अल्लाह ताला हम